مجبوری تھی. مگر ایک کہاوت مثال دیتے تھے, ایک باپ کی مثال دیتے تھے کہ کہیں گزر رہے ہیں, اب بیٹے نے ہاتھی دیکھا بک رہا ہے, کتنے کا ٹکے گا؟ ٹکا سمجھتے ہیں آپ؟ سکہ تھا ایک, 2 پیسہ ادنا, ادنا کے آدھا آنا, آدھا آنا, ادنا ٹکا کرایا تھا کہ ہاتھی بک رہا ہے وہ ٹکے گا. کہ نہیں بیٹا مہنگا ہے. کیا ٹکے گا؟ ہاتھی بک رہا ہے مہنگا ہے, حالات ہی ہے نا. کچھ عرصہ گزرا, بولے ہاتھی بک رہا ہے 1 لاکھ کا. باپ بھی ساتھ ہے, بیٹا بھی ساتھ ہے, باپ بھی ساتھ ہے, بیٹا بھی ساتھ ہے, اور پھر ہاتھی بک رہا ہے 1 لاکھ کا. بیٹے نے کہا ہاتھی بک رہا ہے 1 لاکھ کا, لینے بیٹا سستا ہے. بات سمجھیے آپ؟ کیا ٹکے گا مہنگا تھا, اب 1 لاکھ کا ہے, کیونکہ اس وقت استاد نہیں تھی, سکت نہیں تھی. اب سکت آ گئی تو 1 لاکھ کا بھی سستا ہو گیا. وہ بات وہی آئی, آپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جب دور گزرا, کوئی یو پی سے آیا, کوئی سی پی سے آیا, کوئی پنجاب سے آیا, کوئی روہتک سے, کوئی ہسار سے, کوئی پانی پت سے, کوئی کرنال سے, یہاں آ کر بیٹھے. کاروبار نہیں تھے, اچھے بولے گھر, جائیدادیں, جاگیریں, ریاستیں چھوڑ کر آ گئے اپنی. ٹھیک ہے, یہاں جب پہنچے پنجاب تھا, اب مشرقی پنجاب سے جگہ ثقافت چینج ہو گئی. کیا بولی چینج ہو گئی. ٹھیک ہے, شروع میں 2 چیزیں ملتی رہیں, کیونکہ ایسا سب چیزیں ناپید ہو گئی. یہاں سے باپ کوکنگ کے والے سے ہو رہی ہے, یاد رکھیے گا. یہاں پر کالو ہوتے تھے, اب ایسا ایسا نئی نسل نہیں جانتی, کچالو نہیں جانتی, منڈا نہیں جانتی, عربی کے پتے جانتی نہیں, نئی نسل کہ عربی کے پتے پکتے ہیں, بہترین پکتے ہیں, نہیں جانتی ہیں. کوئی نئی نسل کی لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں عربی کے پتے کیسے پکیں گے, اس کو بھونوا پتے کیسے پکیں گے, شوربے والے کیسے پکیں گے, نہیں پتا. پتوے نہیں پتا, کھنڈویاں سنا ہی نہیں ہوگا نا, سنا ہے. ہاں, کھنڈویاں کیسے بنے گی, کھنڈلیاں کیسے بنے گی, ٹھیک ہے, آپ کی منگوٹیاں کیسے بنے گی, نہیں پتا. بنولے کی کھیر کیسے بنے گی, نہیں پتا. بنولے میں دودھ کی کھیر بنتی ہے, پکاتے تھے, نہیں پتا. ماسٹر بھی آئی اس طرح گوشت کو سکھانا. شلجم کا چار دیکھا کبھی آپ لوگوں نے؟ دیکھا ہی نہیں ہوگا. دیکھا ہے آپ کے یہاں پڑتا ہے, انہوں نے اپنی نانی سے سیکھا ہوگا. شلجم کا چار جانتے ہو. ماسٹر بھی آ گئی کہ اس زمانے میں ٹوٹکے کی چیزیں گھروں میں بنا کر رکھ دیا کرتی خواتین. موسم ہے, شلجم کا موسم اچار بنا کے ڈال دیا, رسوڑے کا موسم اچار بنا کے ڈال دیا. ٹھیک ہے, معاشی جب بحران آیا, اب آ کر سیٹل ہوا ہے پاکستان میں. کتنا 60 سال کے بعد معاشی استحکام آیا خاندانوں پر. پہلے کیا تھا کہ مزدور کی دہاڑی آسانی تھی, 8 گھنٹے کام کرے تو کیا ملا اس کو, 1 آنا گھنٹہ. یہاں پاکستان میں تھا, ٹھیک, اور جو راج کام کرتا تھا نا میسن, اس کی 2 روپے چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی بھی ضرور مثل ہے کہ جب کوئی لڑکی کا رشتہ آتا ہے, ٹھیک ہے, تو جو پرانی خواتین ہیں یا والدین ہیں پرانے, یا دیکھنا ہے اس قابل کو 2 روپے کماتا ہو بچوں کو کھلا سکے. ہے یہ کہاوت کہ 2 روپے کماتا ہو, کیا کہاوت کیوں ہے کہ پورے دن میں کمائی تھی. معاشی استحکام اور معاشی بحران کہ جب کوئی رشتہ دیکھنے جاتے تھے کہ 100 روپے رکھ دینا تلی پہ, تلی پہ کیا رکھ دینا, ٹھیک ہے, استحکام پیدا ہوا. اب لوگ 1.25 لاکھ روپے بھر دیتے ہیں. یہ ہے جیسے آپ نے بات کی کہ کھانا, اوڑھنا اور بچھانا, 3 چیزیں لازم اور ملزوم ہے زندگی کی ساتھ ساتھ. اب کھانا چاہے اچھا ہو یا برا ہو, کھانا اچھا ہو یا برا ہو, پیٹ کی آگ کو بجھانا ہے, پیٹ کی آگ کو
بجھانا ہے، زندگی کی ڈور کو قائم رکھنے کے لیے. میرے تعلیم سے کہا تھا، میں اس پہ عمل پیرا ہوا اور میں بڑی دعائیں دیتا ہوں اپنے استاد اور دیتا رہوں گا. اس نے کہا تھا کہ کوئی الفاظ ادا کرتے تھے وہ میں نہیں کہوں گا، گالی بھی نہیں ہے، بس وہ کہا کرتے گڑ بکنی کا کیا اور گڑ بکنی کی طرح ابھی تک میں سمجھ نہیں تھا کہ کیا ہے. کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اتنا کھانا کھاؤ کہ تم زندہ رہ سکو. کیا کھانے کے لیے زندہ نہ رہنا، کیا کھانے کو نہ مرنا، کیا نہ مرنا. تم مر جاؤ گے، تم مر جاؤ گے وقت سے پہلے. میں نے کہا استاد جو وقت ہے موت کا وہ تو ہے، مرنا ہے. انہوں نے کہا میں تجھے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، لے گئے. ٹرام چل رہی تھی بمبئی کی بات، ٹھیک ہے، دھکا دے لے گئے ٹرام کے آگے. میں نے کہا استاد میں تو مر جاؤں گا. کہہ رہا وقت تو نہیں آیا نا تیرا، کیا ٹھیک ہے میں تجھے دھکا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب تم آگے آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ خودکشی. بات سمجھ گیا نا؟ اس طرح کھانا جو ہے ہمارے لیے جو بھی ہم کھاتے ہیں، قدیم روایات قدیم طریقوں کے مطابق ہم چلیں تو کھانے میں وہ اجزاء و عنصر شامل ہیں جس کو ہم غذائی عنصر کہتے ہیں، شامل ہیں، ہم کھاتے ہیں. ایک زمانہ آیا کہ ماڈرن ہو گئے، ہم نے آٹے میں سے بھوسا نکالنا شروع کر دیا کہ آٹا صاف سفید ہو جائے گا، روٹی اچھی ہو جائے گی. اب ہماری مجبوری گئی کہ بھوسا کھا رہے ہیں، ہو گئی مجبوری. کیوں کہ پہلے جو تھا انچنا آٹا کیا اچھا تھا، گھر میں چکیاں تھی، پیسا کھلا دیا، بولے ہی نہیں. اب ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ چکی کا آٹا ہو کیا ڈھونڈتے ہیں نا. بات یہ اسی طرح صحت سے متعلق ہے. روئی کا ایک لوگڑ ہوتا ہے، کیا ہم نہیں سمجھیں گے، ہم لوگوں کا یہ توڑنے کے بعد یا توڑنے سے پہلے کیا کنڈوں میں لگا تھا، ان کے جو اس کے اوپر لگے تھے. وہ تو کپاس ہے، میرے والے کے اوپر لگی ہوئی کپاس. کپاس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ گنولا. ٹھیک ہے، اس کا دودھ بھی بنتا ہے، اس کا تیل بھی نکلتا ہے، اس کی کھلی، اس کی ساری چیزیں کام میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، دودھ نکالو تو آپ پی لو، ٹھیک ہے، تیل نکالیں تو استعمال کر لیں. کھل جو ہے جانوروں کے کام میں آ گئی کام. اس کے ڈنڈے بچے وہ جلانے کے کام آتے ہیں، کیا ایندھن. جی ہاں آئے. اور جو پھول ہے وہ روئی بن گئی. ٹھیک ہے، اب یہ عطیہ خدا بندی ہے. دو چیزوں کی بات کروں گا ابھی. عطیہ خدا بندی ہے کہ آپ کو کفن بھی کاٹن ہی کا چاہیے، کیا ٹھیک ہے، اور جسم کو گرم کرنے کے لیے کاٹن چاہیے، روئی چاہیے. زخم کو مندمل کرنے کے لیے بھی روئی چاہیے، اس پہ پٹی باندھنے کے لیے بھی آپ کو کاٹن چاہیے. ٹھیک، اور سطر پوشی کے لیے بھی آپ کو کاٹن ہے. آپ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو بھی آپ کو ان سلے 2 کپڑے کے ٹکڑے چاہیے، وہ بھی کاٹن ہے. اس میں ایک چیز ہے لوگڑ. اب بتائیں اس لیے کہ اب نہ تیل کے چراغ گھروں میں جل رہے ہیں، نہ گھی کے چراغ جل رہے ہیں.